عجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا بے پناہ لطف ہے، بے پناہ کرم ہے ان نعمتوں کو دیکھتے ہوئے جن کی کوئی حد نہیں ہے، جن کی تاثیر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نعمت کا اثر کچھ دیر رہے تو نعمت دینے والے کا لطف بھی اتنی دیر رہا، لیکن اگر نعمت کا اثر ابدی ہو اس کا مطلب ہے لطف بی پایان، اس کا لطف ہمیشہ تھا، اور اس نے بڑا لطف کیا کہ ایسی نعمتیں دیں جن کی کوئی حد نہیں ہے، جن کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ بی بی کی شہادت کی مناسبت سے منعقد ہونے والی مجلس میں تشریف فرما ہے۔ اس سلسلہ مجالس کا دوسرا دن ہے، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ ہوں اگر بی بی کی ذات کا احترام کر رہے ہیں، ممکن ہے یہ ویڈیو کوئی بعد میں دیکھے، ایام شہادت بھی گزر چکے ہوں، تو نبی کی اس روایت کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ یہ نبی نے فرمایا کہ سیدہ کا احترام، ان کی محبت، ان سے تعلق کا 100 جگہ فائدہ پہنچائے گا۔ موت، محشر، پل صراط ان میں سے ہیں۔ اللہ اکبر! اب اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ روز محشر سے بڑھ کر کیا ہے؟ قرآن کریم نے اتنا کہا، یوم الدین، یوم حاشر، یوم قیامہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مطمئن رہو۔ جملہ تو بڑا عجیب ہے، لیکن اللہ کے نبی آپ کو ہمیں بشارت دے رہے ہیں، اور آپ کو اور ہمیں اللہ کے نبی ایک چیلنج بھی دے رہے ہیں۔ بشارت تو انہوں نے یہ دی کہ دیکھو اتنا کر لو، اس وجود کا احترام کر لو، اس میں خدا نے اسرار رکھے ہیں، ان کی ذات میں خدا متعال کی ذات جلوہ گر ہو رہی ہے ایک عجیب معنی میں۔ اللہ کے نبی کی ذات میں اللہ کی ذات جلوہ گر تھی، امیر المومنین کی ذات میں اللہ کی ذات جلوہ گر تھی، پتہ نہیں کس انداز میں بنت رسول اللہ کے اندر جلوہ گر تھی کہ یہ تمام جلوہ الہی اس کے سامنے احترام کرتے تھے۔ اللہ اکبر! وہ امیر المومنین جو وجہ اللہ ہے، وہ امیر المومنین جو ید اللہ ہیں، وہ ان کے غم میں روئے۔ اللہ اکبر! بس اللہ کے نبی نے ہم سے کہا کہ میں نے تمہیں ایک انعام دیا ہے، کہ خدا کا کوئی خاص انعام تھا اللہ کے نبی کے اوپر۔ بھئی تقریباً سب متفق ہیں کہ سورہ کوثر کا اصل بیان بی بی کی ذات ہے، تقریباً سب کا اتفاق ہے اس کے اوپر۔ تو اگر بی بی کی ذات میں خدا متعال نے نبی کو ایک ایسی کثرت دی ہے، نہ بمعنی عددی، نہ نمبرز کے اندر، بلکہ معنویت اور روحانیت کے اندر، کہ اللہ کے نبی سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے فسبح بحمد ربک، اور اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ تسبیح کریں۔ خدا متعال نے اللہ کے نبی کو کوثر نصیب فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ اللہ کے نبی سے کہا اس کوثر کے بعد، عطا ہونے کے بعد، اب آپ یہ کریں۔ کون سی عظیم الشان نعمت ہے کہ جس کے لیے خدا متعال اپنے نبی سے یہ فرماتا ہے اب آپ یہ کریں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھو اللہ نے یہ عظیم الشان نعمت مجھے نصیب کی ہے، میں یہ امانت تمہیں دیے جا رہا ہوں، تمہیں احترام کرنا۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، تمہیں احترام کرنا۔ اگر تم نے یہ کیا کامیابی تمہارے ساتھ ہے، ابدی فلاح تمہارے ساتھ۔ یہ تو بشارت ہو گئی، اب ایک چیلنج بھی ہے۔ آسان نہیں ہوگا، یہ آسان نہیں ہوگا، جس کا ساتھ دینے پر
موت میں خدا تمہارے ساتھ ہوگا، حشر میں خدا تمہارا ساتھ دے گا، بلکہ اس کی محبت، ان کی محبت تمہارا ساتھ دے دے گی ہر جگہ کے اوپر۔ اب ذرا تصور کیجئے، محشر میں قاضی خدا ہے، کون سا ایسا ثبوت خدا کو دیا جائے کہ خدا راضی ہو جائے، جبکہ وہ محکمہ عدالت کے اوپر ہے، عدالت لگا کے بیٹھا ہوا ہے، بڑے بڑوں کے دل لرز رہے ہیں۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے اس حالت کو کہ لوگوں کی نظریں جھکی بھی ہوں گی، ان کے دل لرز رہے ہوں گے جیسے پھٹ جائیں گے، اس شدت خوف اور اس شدت اضطراب سے کہ جب خدا حساب لے رہا ہوگا، اس موقع کے اوپر ایک سایہ لطف سیدہ کے چاہنے والوں کے اوپر آئے گا۔ روایت بیان کرتی ہے کائنات کا ہر شخص، حشر کا ہر بندہ یہ چاہے گا کاش سیدہ کی شفاعت مجھے نصیب ہو جائے، کاش یہ مجھے نصیب ہو جائے۔ نہیں معلوم کیا حقائق۔ اگر اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بات کہی ثقلین، اور اس کے بعد فرمایا 100 جگہ ساتھ دے گی اور یہ چند جگہیں تو یہ ہیں، تو بھائی نہیں معلوم کون سی حقیقت ہیں۔ اب آپ بتائیے یہ چیلنج ہوا یا نہیں ہوا؟ اتنی بڑی بڑی نعمتیں تمہیں مل جائیں گی تو تم بس اتنا کرو کہ چند دفعہ نام لے لیا کرو؟ نہیں، چیلنج ہے، چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ نام بھی لو، سیکھو بھی، جس طرف وہ بھیجیں اس طرف چلے جاؤ۔ وہ جو اللہ کے نبی کے لیے اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں باز آ جاؤ۔ اور پھر اللہ کے نبی یہ کہیں جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب بیوی کی خوشی کس میں ہے؟ بیوی کی خوشی اس میں ہے کہ تم ان کے راستے پہ چلو۔ کیا سیکھوں؟ کل ایک پوائنٹ عرض کیا تھا، دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی پرائورٹیز سیٹ کر لو۔ ان پرائورٹیز میں ظاہری طور پر لے کے باطن تک پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، لیکن اگر صرف ظاہری دیکھو تو میں دس بستہ اپنے لیے بھی درس کے لیے عرض کر رہا ہوں، میرے لیے درس ہو جائے مثلا اگر میں بیوی کی زندگی کے ظاہر سے بھی کچھ سیکھوں، باطن کا تو مجھے کیا پتہ، ان حقائق تک تو ہماری پہنچ نہیں ہو پائے۔ لیکن صرف ظاہر سے سیکھوں تو کیا سیکھوں؟ کم سے کم سادگی تو سیکھ لو۔ زندگی میں سادگی تو سیکھی جا سکتی ہے، اس کے لیے تو کوئی علمی معرکہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا گھر کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، سادگی سے شروع کرو۔ تو مثلا اگر میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی میں ان کا ماننے والا ہوں، ان کا چاہنے والا ہوں، اور ان کی محبت 100 جگہ میرا ساتھ دے گی، ان 100 جگہوں کا ساتھ لینے کے لیے مجھے کیا سیکھنا ہے؟ جب بھی زندگی میں معرکہ آئے، اس کام میں شوبازی ہے اور اس کام میں شوبازی نہیں ہے، اور کام دونوں میں ہو رہا ہے، تم شوبازی والا مت کرو، سادگی والا کرو۔ ایک گھر بناؤ جس کو پوری دنیا دیکھے، رہنا اتنے ہی حصے میں ہے جتنے میں رہوں گا۔ ایک گھر بناؤں گا جو میری ضرورتوں کو پورا کرے گا، رہوں گا تو اتنے میں نا جتنا رہتا تھا۔ شوبازی کے اوپر نہیں لگا رہا، میں اس کو نارمل رکھ رہا ہوں، نہیں کہہ رہا بدنما کرو، نہیں بدنما نہیں کرو، سادہ کر لو۔ سادہ بہت اچھا لفظ ہے، سادہ لفظ بھی اچھا ہے، سادگی سے سمجھ میں بھی آ جائے گا، کوئی دشواری نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی کو سادگی پہ لے کے جائیں، کیونکہ آپ بیوی کے چاہنے والے ہیں، ان کا احترام کرنے والے ہیں، تو زندگی میں طے کر لیں بھائی۔ اور یقین فرمائیے اگر مجھ سے کوئی یہ کہے بھائی یہ کیپٹلزم پوری دنیا کے اوپر حاکم تھا، کیونکہ اب تو الحمدللہ اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، اور وہ کیپٹلزم اور لبرل ڈیموکریسی اور فنا ان سب کے جنازے الحمدللہ رب العالمین آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اگر کوئی میرے اوپر اعتراض کرے مولانا ڈیموکریسی تو بری چیز نہیں ہے، مولانا کیپٹلزم تو اتنا برا نہیں ہے، یہ سب باتیں تو بھائی فی الحال میں اس گفتگو میں نہیں جاؤں گا۔ تھوڑا بہت آیت اللہ مرحوم مصباح یزدی کے کتابوں کو دیکھ لیجئے گا، انہوں نے کیا ارشاد فرمایا اس سلسلے میں، اور کیوں ویسٹ ان سے بہت چڑھتا تھا۔ یہ ویسٹ کی حکومتیں کیوں ان سے چڑھتی تھیں اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔
تو پھر ہمیں نظر آئے گا یہ سب معاملے ختم ہو رہے ہیں الحمدللہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. میں تو دہراؤں گا بھی نہیں آپ کے سامنے اس مجلس کے اندر کم از کم. تو ان سب کا مقابلہ کیسے کریں؟ سادگی، قناعت سے کرو. زندگی کی پتہ نہیں کتنی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، پتہ نہیں کتنی مشکلیں. اگر میں آپ کے سامنے اتنی 2 دفعہ تاکید سے کہہ رہا ہوں پتہ نہیں، تو واقعاً 1-2 مسئلے آسان نہیں ہوں گے، پتہ نہیں کتنے مسئلے آسان ہو جائیں گے اگر انسان صرف یہ کر دے تھوڑا سادگی پہ آ جائے، شو بازی کے تصور کو اپنے دماغ سے نکال دے. مجھے اپنی کالج کی لائف یاد ہے، پتہ نہیں کتنا ٹائم اس بات کے اوپر لگ جاتا تھا یہ سوچنے پر میں کیسا لگ رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھیں گے تو کیا ہوگا. ایک حد تک تو صحیح ہے کہ انسان لباس شہرت نہ پہنے کہ الٹا سیدھا کچھ پہن کے آ جائے مڑ کے لوگ دیکھ رہے ہوں، لیکن بھائی یہی زندگی بن جائے. اب کچھ لوگوں کو ہم جانتے ہیں گاڑی میں، گھر میں، کپڑے میں، چلنے اٹھنے بیٹھنے، موبائل، ہر چیز میں صرف ایک دماغ کے اندر مصیبت گھسی ہوئی ہے، لوگوں کو دکھانا ہے. بھائی تم اہل بیت کے چاہنے والے ہو، ان کے ماننے والے ہو، انہوں نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی یہ کام کیا؟ ہمیشہ مخالفت کی تھی اس کام کی. اور بیوی کی ذات سے تو کم از کم جو انسان سادہ ترین لفظوں میں، کم علم ترین حیثیت کے اندر رہتے ہوئے جو انسان سیکھ سکتا ہے وہ یہ سادگی ہے. بیوی کی ذات سے، مولا کی ذات سے، ان کی اولاد طاہرہ کی ذات سے. اور وہ اللہ کے نبی کا مجھے ایک جملہ کبھی کبھی یاد آتا ہے اس معاملے کے اندر، جب لوگ بہت زیادہ حرام حلال کی گفتگو کرنے لگتے ہیں. مولانا حرام تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، حرام تو... ارے بھائی بہت ساری چیزیں حرام نہیں ہیں لیکن گھسیٹ کر حرام سے بدتر میں لے جاتی ہیں، گھسیٹ کے لے جاتی ہیں. اسی لیے خدا بعض چیزوں کو مکروہ کہتا ہے. وہ دروازے کو بند کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرنا چاہتا ہے کہ بھائی تمہاری مجبوری ہو تو کر لو، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا اس کا اصرار، اس کی تکرار تمہیں حرام میں لے جائے گی. علماء اخلاق صراحت سے کہتے ہیں کہ جو شخص مکروہات کا خیال نہیں کرے گا قطعاً محرمات کے اندر مبتلا ہو جائے گا. اور سماجی سطح پہ بھی ایسی، معاشرتی سطح پہ بھی ایسی. اگر آپ شوبازی کے معاملے کے اندر خیال نہیں کریں گے اور کہتے رہیں گے بارڈر لائن بس حلال حلال اور حرام میں داخل نہ ہو، آپ نے قطعاً حرام میں جانا ہے. پھر آپ کی ایک عادت بنے گی، وہ ڈیولپ ہوگی اور وہ اور زیادہ پختہ ہوتی چلی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں پھر بہت سارے ارادے ختم ہو جائیں گے. تو بندے خدا یہ رسک کیوں لے رہے ہو؟ شروع سے اپنی زندگی کو ایک پیٹرن کے اوپر لے کے چلو شروع کہاں بھی تھا، اب میری جیسی اگر عمر میں بھی ہے تب بھی اپنی زندگی کے فیصلے سادگی کے اوپر کرو، قناعت پہ کرو. لوگوں کے ساتھ رکھ رکھاؤ کے مقابلے میں مت آؤ. جس دن آپ کا دماغ یہ رکھ رکھاؤ کے مقابلے کو تلقین کرے فوراً اپنے اوپر گرفت کریں کہ بھائی مجھے سیدہ کی شفاعت چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ان جنگوں کے اندر، رقابتوں کے اندر، دیکھا دیکھی کے مارکوں کے اندر، وہ بھی کپڑوں کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر، موبائل کے اوپر، گھروں کے اوپر، زیوروں کے اوپر، لباس کے اوپر، میں سیدہ کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں. ایسا نہ ہو میرے ساتھ. اور اگر مقابلہ ہی کرنا ہے تو خدا متعال کہتا ہے تقویٰ میں مقابلہ کرو نا، خدا کی بندگی میں مقابلہ کرو، خلوص میں مقابلہ کرو. وہ دیکھو کہ اس نے پرخلوص ہو کر کتنے کام کیے، میں نے تو بہت کم کیے، مقابلہ اس میں کرو. دکھاوے میں کیوں کرتے ہو؟ بیوی کی ذات سے سیکھو. اور کیا سیکھیں؟ تو وہ جو کم سے کم سیکھے وہ سادگی اور قناعت سیکھ لے. تھوڑا سا اوپر جا کے کچھ سیکھنا چاہ رہے تو کیا سیکھے؟ ایثار سیکھو، فداکاری سیکھو. جس کو فارسی میں ایک لفظ کہتے ہیں، اصطلاح کہتے ہیں، اور وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا تھا پہلے، اب نہیں ہوتا کیونکہ ہماری اردو پہلے فارسی سے متاثر تھی، اب علیحدہ ہی کہیں جا رہی ہے. اس کو کہتے ہیں از خود گزشتگی، اپنے آپ سے گزر جانا. جو بیوی کی ذات کو تھوڑا سا بھی پڑھے تو جو بات فوراً سمجھ جاتا ہے وہ یہ کہ بیوی اپنے لیے کچھ نہیں کر رہی، جو کچھ کر رہی وہ دوسروں کے لیے کر رہی. از خود گزشتگی، گزر گئے. بیٹی تھیں تو اللہ کے نبی کے لیے تھی. واقعی انسان اپنی زندگی میں سوچ کر اس بات کو فخر بھی کرتا ہے، غم بھی مناتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے
اللہ کی نبی کی صاحبزادی نے کیا کچھ کر دیا. ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ اگر نعوذ باللہ تعالی اگر نبی کی ذات اتنی اعلیٰ مقام کے اوپر ان کی صاحبزادی میں اسٹینڈرڈز نعوذ باللہ تعالی میرے جسے کہتے ہیں خاکم بدہن، اگر اس میں کوئی کمی ہوتی تو کیا ہونا تھا؟ اللہ اکبر، نعوذ باللہ تعالی، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور بیوی نے نبی کی خوشنودی کو اس جگہ تک پہنچایا کہ وہ چیزیں جن کے حلال میں کوئی شائبہ بھی نہیں تھا، اگر کبھی تصور کیا کہ میرے والد گرامی اس سے خفا ہو سکتے ہیں، فوراً برکنار. کہ اللہ کے نبی کبھی تشریف لائے، گھر کے اوپر ایک پردہ لٹکا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے دیکھا تو تھوڑا سا رک گئے دروازے پر. بیوی نے احساس کیا کہ میرے والد کو یہ پردہ اچھا نہیں لگا، شاید زیادہ چمکدار تھا، پتہ نہیں کیا تھا. فوراً پردہ اتارا، اللہ کے نبی کو دیا اور کہا یہ اللہ کی راہ میں دے دے. اللہ کے نبی سمجھ گئے اور کہا کہ دیکھو فاطمہ مزاج شناس ہے، میرے مزاج کو پہچانتی ہیں، اور یہ بھی کوئی راز ہوگا کہ انہوں نے لٹکایا ہوگا تاکہ بعد میں یہ منظر لوگوں کو نظر بھی آ جائے، ورنہ شاید لٹکاتی بھی نہ. اب وہ پردہ کس مقصد سے لٹکا تھا اللہ ہی جانتا ہے. لیکن عزیزان محترم، یہ ہمیں سیکھنا ہے تو کیا سیکھیں؟ ایثار سیکھو. ایثار، انسان اپنی ذات پہ ایثار کر دیتا ہے. مثلاً کیا ایثار؟ تو ہمارے پاس روایتوں کے اندر ہے کہ مثلاً کوئی آدمی مہمان آیا کسی کے گھر کے اوپر، اور شوہر نے جب کہا اپنی زوجہ سے کہ مہمان آیا، اس نے کہا کھانا تو ہے ہی نہیں، کھانا تو ایک ہی آدمی کا ہے. کہا کوئی بات نہیں، اندھیرا کر دیں گے، میں ایسا دکھاؤں گا کہ میں نے کھا لیا تاکہ مہمان کھا لے. کہ چلو ٹھیک ہے. یہ ایثار تو وہ بھی کر لیتے تھے اصحاب رسول. تو نبی کی صاحبزادی کا ایثار کیا تھا؟ نبی کی صاحبزادی کا ایثار یہ نہیں تھا صرف کہ وہ چکی چلاتی تھیں اور بچوں کی زندگی چلتی تھی. نبی کی صاحبزادی کا ایثار یہ نہیں تھا صرف کہ وہ گھر میں رہتی تھیں، ساری مشقتوں کو برداشت کرتی تھیں تاکہ ان کے شوہر جہاد پہ جائیں. یہ تھا، بہت سخت تھا، لیکن اس سے بڑھ کر تھا. کیا بڑھ کر تھا؟ بی بی نے تربیت دی ان اولاد کی کہ جس نے اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کیا، اور بی بی نے سب سے پہلے خود اپنے آپ کو قربان کیا. عزت کا ایثار کیا، احترام کا ایثار کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیزان محترم، میں تھوڑی سی ایج گزارنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ رہا ہوں، اور آپ سب جانتے ہیں ویسے اس کے لیے اتنی عمر گزارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انسان کی زندگی میں جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، میرا خیال ہے، آپ سب معتقد ہیں میرے خیال میں، وہ انسان کا احترام ہوتا ہے. انسان بعض اوقات یہ چاہتا ہے غریب رہ جاؤں لیکن بے احترام نہ رہوں. یعنی جس کو معذرت کے ساتھ ایک ایسے لفظ صحیح نہیں ہے لیکن کہتے ہیں بھئی لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں ہونا. وہ البتہ ذلت و عزت خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لوگوں کے کیے دیے سے کچھ نہیں ہو سکتا. لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے اگر ہم لوگ یہ سوچنے لگیں. ان العزت للہ جمیعا، عزت اللہ کے لیے، وہ دینے والا ہے. تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدہ الخیر. تو یہ تو سب کچھ وہاں سے ہے. لیکن مثلا انسان یہ سوچے بھائی پیسہ نہ ہو، طاقت نہ ہو، شہرت نہ ہو، احترام ہو، احترام ہو، اتنا چاہتا ہے انسان. اور اگر کوئی اللہ کی راہ میں اپنا احترام بھی قربان کر دے، کیوں اللہ کے نبی کے بعد بہت سارے لوگوں نے اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا؟ احترام نہیں دے سکتے تھے. معاشرے میں ان کو ایک عزت ملی ہوئی تھی، احترام ملا ہوا تھا. ان کو پتہ تھا اگر ہم مخالفت کریں گے ہم عزت احترام سے محروم رہ جائیں گے. وہ عزت و احترام ہاتھ سے نہیں دے سکتے تھے. لیکن یہ وہ خاندان تھا صاحب عزت جس نے اللہ کی دی ہوئی عزت کے اوپر بھروسہ کیا.
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ نے ان کی عزتوں کو بلند کر دیا۔ یہ خدا کا قانون ہے، جو میری خاطر جو کچھ قربان کرے گا میں اس سے بڑھ بڑھ کر اس کو لیے تضمین کروں گا، ضمانت دوں گا۔ تو ہمارے پاس وہ فرمان موجود ہے کہ جس میں خداوند متعال نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میری خاطر غربت برداشت کرے، دنیا کے ہر کاروبار میں اس کے لیے حصہ رکھوں گا، اور اگر کسی نے میری خاطر ذلت کو برداشت کر لیا تو ہر جھکے ہوئے وہ اٹھے ہوئے سر کو اس کے سامنے جھکا دوں گا۔ اور ان سب کا مظہر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذوات مقدسہ تھی۔ کیا کیا قربانیاں دی۔ تو عزیزان محترم، میں اور آپ کیا سیکھیں؟ سادگی سیکھ لیجئے، قناعت سیکھیے، میں اور آپ سیکھیں انشاءاللہ، پروردگار توفیق نصیب فرمائے۔ ایثار سیکھیں، از خود گزشتگی سیکھیں، اپنی جان سے گزر جانا، دوسروں کی خاطر زندہ رہنا، اور دوسروں بھی وہ نہیں جو میرے خون کا رشتہ ہے، نہیں، دوسرے وہ جو اجنبی ہیں ظاہری طور پر، اسلام کی خاطر، اس اسلام جس پر عمل ان کے خاندان نے تو ویسے ہی کرنا تھا، اس اسلام جس پر عمل کرنے والے اجنبی تھے، لیکن ان کے لیے بھی ایثار اہل بیت نے کیا۔ آج میں اور آپ اگر دین پہ عمل کر رہے ہیں تو کس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور صاحب کربلا کس گود میں پلا ہے؟ اگر سید الشہداء کی قربانیوں کی حفاظت بی بی زینب نے کی ہے تو بی بی زینب کو یہ حوصلہ کس ماں سے ملا ہے؟ یہ سب کچھ اس در اقدس سے ہوا ہے۔ اس خاطر تو 12 ائمہ روتے تھے، گریا کرتے تھے، غم مناتے تھے، اور غم کی کیفیت بھی بڑی عجیب تھی۔ یہ جو ہمارے پاس روایات ہیں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، ان کی تنہا جد و جہد کے بارے میں یہ روایتیں بڑی عجیب ہیں۔ تو آپ سادگی، قناعت، ایثار، اور یہ درس کتنا عجیب درس ہے، تنہا جد و جہد، اللہ اکبر۔ بھائی کچھ لوگ انسان کا ساتھ دینے والے ہوں، سختی آسان ہو جاتی ہے، سختی آسان ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو، انسان کو اکیلے ہی سب کچھ کرنا پڑے، وہ بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر ایک جنگ ہو، اس جنگ کے اندر آپ ایک حصہ ہو ایک بہت بڑے لشکر کا، کام آسان ہو گیا، بہت بڑا لشکر ہے نا، اچھا اس میں آپ کے اوپر ظلم ہوا، مثلا اسلحے سے حملہ ہوا، جو کچھ بھی ہوا، بہت سارے لوگوں کے درمیان آپ تھے، آپ کے اوپر ہو گیا، بہت سارے لوگ نہ ہوں، لوگ ہوں ہی مٹھی بھر، تو آپ کو 2 مشکل سہنی پڑ گئی، ایک تو جنگ کی سختی، دوسری جنگ ایک ایسے دشمن کے سامنے جو بہت زیادہ طاقتور تھا۔ تو مثال کے طور پر جیسے اصحاب کربلا نے سختی جھیلی، ہزاروں کے لشکر کے سامنے، 10,000 کے لشکر کے سامنے، مثلا سید الشہداء کی مٹھی بھر لوگ تھے، تو یہ بہت بڑا معرکہ تھا، اور اس میں بھی ان لوگوں نے زیادہ سختی جھیلی جو اکیلے رہتے جا رہے تھے۔ تو سارے لشکر میں سب سے زیادہ سختی کس نے جھیلی؟ خود سید الشہداء نے، تنہا۔ آج کربلا میں 6 کروڑ بھی جمع ہونا، اس وقت کا کوئی جبران نہیں ہو سکتا جب حسین اکیلے کھڑے تھے، اور اکیلے کھڑے تھے، اور یہ جانتے ہوئے کھڑے تھے کہ اب جو میں گیا تو میرے خیام پہ حملہ ہوگا۔ دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ ایک دفعہ انسان اکیلا کھڑا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں مرا، معاملہ ختم۔ ایک دفعہ اس کو پتا ہوتا ہے میں جو مرا۔ تو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں مولا علی اکبر کے مصائب میں یہ پہلو بھی تو سوچو کہ علی اکبر خود تو جان دے رہے تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ اب جب میں جاؤں گا تو اگلی باری میرے بابا کی ہے۔
اور امام حسین جانتے تھے کہ میں تو جاؤں گا تو پھر اس کے بعد خیموں کی باری ہے، لہذا جب امام جنگ کے لیے جاتے تھے تو تھوڑی دیر کے بعد واپس آتے تھے، خیمے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، گویا اعلان تھا اہل بیت کے لیے کہ ابھی حسین زندہ ہے۔ تنہا لڑنا بہت بڑا معرکہ ہے، یہ آپ نے سن لیا نا۔ اب ذرا سوچنا کہ بی بی سیدہ تنہا کیا کیا جھیل رہی تھی۔ لا الہ الا اللہ، خدا نے متعال کے دین کی عظمت کے لیے بی بی کا وجود مقدس کیا کیا جھیل رہا تھا۔ اور عزیزو، ایک دفعہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے شمشیروں سے، ایک دفعہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے مظلومیت سے۔ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ مولا سید سجاد کا صبر کتنا وسیع تھا، لقب سید صابرین پڑا، چونکہ مقابلہ شمشیر سے نہیں تھا، مقابلہ زنجیر سے تھا۔ اور اب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی قربانی شمشیر سے نہیں تھی، بی بی کی قربانی در و دیوار میں پسنے سے تھی۔ اللہ اکبر، بی بی کا اثار اس جگہ کے اوپر تھا، اور بی بی کے غموں کا پنہاں رکھنا، اپنی تکلیفوں کو خود سہتے رہنا، اور اس مقام پر آ کر سہنا کہ امیر المومنین ایک موقع پر کفن کے موقع پر گریہ فرما رہے ہیں، اور اس سے کچھ دیر پہلے بی بی سے کہہ رہے تھے، بی بی اسماء بنت امیس سے، کہ بچوں کو سنبھال کے رکھیے گا، بچوں کی آواز بلند نہ ہو، کیونکہ بی بی کی وصیت پر عمل ہونا ہے۔ اور پھر گریہ کرنا شروع کر دیا۔ اب ماما اتارا، عزیزو اس سے پہلے بھی امیر المومنین نے گریہ کیا ہے بی بی کے سیدہ کے غم میں، اور اس کے بعد بھی گریہ کیا ہے۔ یہ جو گریہ بعد میں تھا وہ نہج و بلاغہ میں امیر المومنین کا مرثیہ موجود ہے، اور جو گریہ اس سے پہلے تھا وہ لمحہ تھا جب امیر المومنین مسجد نبوی سے گھر تک آنے میں زمین پر بیٹھتے تھے۔ بس ایک موقع کے اوپر امیر المومنین نے ماتم کرنا شروع کر دیا سیدہ کے مصائب کے اوپر، اور عزیز و عجیب لمحہ ہے، عجیب لمحہ ہے یہ جو میں نے عرض کیا، تنہائی میں غم سہنا کتنا سخت ہے۔ اگر ہمارے ہاں کسی کے اوپر کسی کی جدائی کا غم آتا ہے تو سب تعزیت پیش کرنے جاتے ہیں، اسے گلے لگاتے ہیں، اسے سکون دیتے ہیں، اور لوگوں کا تسلیت پیش کرنا تسلی کا سبب بن جاتا ہے، دل کو آرام آ جاتا ہے کہ سب غم میں میرے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ عجیب غم تھا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا کہ وہ گریہ کرے تو لوگوں کو برا لگے کہ گریہ کیوں کرتی ہیں، رسول گرامی کو یاد کیوں کرتی ہیں، چونکہ ان کو اپنی حکومتیں خطرے میں نظر آتی تھیں، اپنے غصب کی ہوئی حرکتوں برملا ہوتی بھی نظر آتی تھیں، تو چاہتے تھے کہ سیدہ خاموش ہو جائیں۔ اور عزیزو، بی بی نے تو غم برداشت کیا اور اپنے غم کو لے کر دنیا سے گئیں، لیکن ایسے حالات پیش آئے، بس دو جملے اگر اور عرض کروں انتہائی دکھ کے، وہ یہ کہ کسی یتیم بچے سے کہو کہ ماں کے غم میں نہ روئے۔ بی بی زینب سے، بی بی ام کلثوم سے سلام اللہ علیہما، وہ امام حسن و امام حسین سے کہا گیا کہ بیٹا نہ رو، رو تو آہستہ آواز میں رو، دل پھٹتا ہے اسی کو سوچ کر کے کسی کی ماں چلی جائے اور اس سے کہو کہ آہستہ روئے۔ سلام ہو اس باعظمت خاندان کے اوپر کہ نہیں معلوم شاید یہ بھی تربیت کا حصہ تھا کہ آج بی بی زینب سے اور بی بی ام کلثوم سے کہا گیا کہ ماں کے غم میں آہستہ رو، کل ایک وقت آئے گا جب حسین کے غم میں رو گے تو تعزیانے پڑیں گے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے بی بی سیدہ کی قربانیوں کا واسطہ ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ان کی سائے لطف و عنایت ہمیں موت کی اور موت سے پہلے اور بعد کے تمام مراحل میں نصیب فرما۔ خدا رسول خدا نے بیوی کی ذات کے احترام کے نتیجے میں جو وعدے دیے ہیں ان وعدوں کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار جنہوں نے بی بی سیدہ پہ ظلم کیا، بی بی سیدہ پہ ہاتھ اٹھایا، انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، بی بی سیدہ کی اولاد طاہرہ کی حکومت کا دن دیکھنا نصیب فرما، امام کی تشریف آوری کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔